دوستوں، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ غسل ہو یا وضو، سب سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلنا چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کس غسل میں ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے؟ تو دوستوں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ مردے کے غسل میں ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے مردے کے غسل میں ہمیں چہرہ دھلنا چاہیے۔ یہ فتویٰ عالمگیر جلد اول بیان غسل میت، یہ غسل میت کے بیان میں فتویٰ عالمگیر میں آپ کو مل جائے گا۔ دوستوں، اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ زندہ اور مردے کے غسل میں کتنی باتوں کا فرق ہے، کہ آخر کتنی باتیں زندے اور مردے کے غسل میں الگ ہیں؟ تو دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ زندہ اور مردے کے غسل میں صرف ان 5 باتوں کا فرق ہے۔ یعنی کہ اگر زندہ آدمی غسل کرے تو اس کے لیے سنت ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور اگر مردہ ہے تو مردے کو اگر غسل کراتے ہیں تو پہلے چہرہ دھونا مستحب ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زندہ اگر غسل کرے گا تو اس کے لیے کلی کرنا فرض ہے، لیکن مردے کے لیے غسل میں کلی نہیں ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ زندہ کو ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، یعنی اگر ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، لیکن اگر مردہ ہے تو مردے کے ناک میں پانی چڑھانا منع ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ زندے کو حکم ہے اگر پاؤں کے پاس دھون جمع ہونے کا امکان ہو، یعنی کہ اگر اس کے غسل کا بچا ہوا پانی اس کے پیروں کے پاس جمع ہوتا ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ شروع میں جو وضو کر رہا ہے تو وضو کرے، لیکن پیروں کو نہ دھوئے، بلکہ جب غسل سے فارغ ہو جائے، جب دوسری جگہ جانے لگے تو اس وقت پیر دھوئے، مگر مردے کے غسل میں پاؤں کا دھونا مؤخر نہ کرے، یعنی کہ اس کو آخر میں نہ دھلے۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ زندہ اپنے غسل کے وضو میں سر کا مسح کرے، یعنی کہ غسل سے پہلے جو وضو کرنا سنت ہے تو اس وضو کے اندر سر کا مسح کرے، یہ زندے کے لیے حکم ہے۔ اور اگر مردہ ہے تو مردے کے وضو میں ایک روایت کے مطابق سر کا مسح نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس کے بھی سر کا مسح کرے۔ اور ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا غسل ہے کہ جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ تو دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ غسل میت ہے، وہ مردے کا غسل ہے جس میں پورے بدن پر صرف پانی بہانا فرض ہے۔ یہی ایک فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرض نہیں۔ لیکن اگر زندہ ہے تو زندے کے لیے 3 فرض ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ زندے کے غسل میں فرض ہے، لیکن مردے کے غسل میں صرف ایک یہی فرض ہے کہ پورے بدن پر پانی بہا دیا جائے۔ اور ہمارا اب چوتھا سوال یہ ہے کہ منی نکلنے سے کیوں غسل واجب ہوتا ہے جبکہ پیشاب سے واجب نہیں ہوتا؟ اس کی عقلی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا عقلی وجہ ہو سکتی ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ منی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے اور پیشاب وغیرہ سے واجب نہیں ہوتا۔ اس کی عقلی 3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ انزال منی، یعنی کہ منی کا نکلنا۔ تو منی نکلتی ہے تو شہوت اور پورے بدن کو لذت ملتی ہے، اور اسی نعمت کے شکریہ میں پورے بدن کے غسل کا حکم ہوا۔ اسی وجہ سے اگر منی نکلے اور اس میں کوئی لذت محسوس نہ ہو، یعنی کہ اس میں لذت کا پتہ نہ چلے، بلکہ بغیر لذت کے منی نکلے اور منی کود کر کے نہ نکلے، تو اس صورت میں صرف وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جنابت پورے بدن کی قوت سے حاصل ہوتی ہے، اس میں پورے بدن کی طاقت لگتی ہے، اس لیے اس کی زیادتی کا اثر پورے جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا جنابت سے پورا بدن ظاہر و باطن بقدر امکان دھونے کا حکم ہے، یعنی کہ ہمیں پورے بدن کو دھونے کا حکم ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں پیشاب میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نماز یعنی بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے کمال نظافت چاہیے، یعنی کہ ہمیں بالکل پاک و صاف ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا چاہیے، اور کمال نظافت پورے بدن کے غسل سے ہی حاصل ہوگی۔ مگر پیشاب وغیرہ جس کا وقوع کثیر ہے، یعنی کہ پیشاب جو ہے وہ بار بار آتی ہے، کئی دفعہ بیماری کی وجہ سے بہت جلدی آتی ہے، تو اگر اس صورت میں غسل کو فرض قرار دے دیا جائے پیشاب کرنے کے بعد،
تو یہ بندوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اور مشقت کا کام ہو جائے گا، اور جنابت چونکہ یعنی منی کا خروج کم ہوتا ہے، اس لیے اس میں پورے بدن کا دھونا لازم قرار دیا گیا، جیسا کہ تفسیر روح البیان جلد دوم میں ہے۔ دوستوں، آپ سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اسلامک ورلڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور تاکہ ہم آپ کے لیے اور زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔